خواتین و حضرات، سب سے پہلے آپ لوگوں کی آمد کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں اور آپ سب کی جانب سے میں استاد مکرم کے لیے بھی شکریہ کا ہدیہ پیش کرتا ہوں جو اپنی ناسازی طبیعت کے باوجود سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میرا خیال ہے میرے دوست اور میرے بھائی کامران خان صاحب نے آپ کو کچھ تفصیلات سے آگاہ تو کر دیا ہے کہ سوالات جو ہیں وہ صرف لکھ کر پیش کریں گے اور یہاں پہ والنٹیئرز جو ہیں ہال میں ہوں گے جو آپ سے سوالات کلیکٹ کر لیں گے۔ ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ آپ انگلش میں اگر سوالات جو اکثر نوجوان بھی یہاں پہ موجود ہیں انگلش میں جو سوالات لکھ کے دیں گے وہ انشاءاللہ انگلش میں یا استاد گرامی کی خدمت میں سوالات کر دیے جائیں گے۔ البتہ اگر جواب اردو میں ملتا ہے تو اس کے لیے جو جواب کا لنک ہے وہ اس کا ریفرنس ہم یہاں پہ آپ کو بتا دیں گے تفصیل کے لیے، آپ بعد میں اس کی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں۔ استاد گرامی اس وقت تشریف لا چکے ہیں، میں ان کو بلانے سے پہلے 2 منٹ میں آپ کو یاد کر دیتا ہوں۔ 1983 میں استاد گرامی نے المورد نام سے ادارہ قائم کیا تھا پاکستان میں، اس کا اصل مقصد تعلیم و تعلم تھا اور وہاں علم و تحقیق کا کام ہوتا ہے اور اس علم و تحقیق کے نتیجے میں تعلیم و تربیت اور تعلیم و تعلم کے علاوہ نشر و اشاعت کا کام کیا جاتا ہے۔ اسی نہج پر دنیا بھر میں المورد کے چیپٹرز کھلے ہیں جو اس وقت المورد ہندوستان، المورد پاکستان، امریکہ، آسٹریلیا اور UK وغیرہ کے علاوہ المورد کینیڈا میں یہ 2 سال پہلے ادارہ باقاعدہ تعلیم و تربیت کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ اس وقت جو ہے وہاں پر کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں پہ چھوٹے بچوں کی کلاسز ہوتی ہیں، یوتھ کے لیے کلاسز ہوتی ہیں، یہ تعلیم و تربیت اور بیسکس آف اسلام کی وہاں پہ کلاسز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایڈلٹس کی کلاسز بھی ہوتی ہیں۔ یہ دراصل ویکنڈ سکول ہے، سیٹرڈے اور سنڈے 2 دن وہاں چلتا ہے اور اس کے علاوہ ٹیوزڈے کو ایوننگ میں بھی ہم کلاسز کا اہتمام کرتے ہیں جہاں پہ البیان پڑھتے ہیں ہم۔ اس کے لیے میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ جو لوگ بھی اس میں ہمارا دست و بازو بننا چاہتے ہیں وہ ضرور اس ادارے کو جوائن کریں۔ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے تشریف لائیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھا سکتے ہیں وہ بھی ضرور رابطہ کریں اور اس میں اپنی ٹیچنگ کی صلاحیت سے ہماری ضرور مدد کریں۔ ہماری ویب سائٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں almoridinstitute.ca، اس پر آپ جائیں گے، میں سپیلنگ آپ کو بتا دیتا ہوں، ALMAWRID almoridinstitute.ca۔ تو اس ویب سائٹ پر آپ تمام تفصیلات آپ کو کلاسز کی بھی مل جائیں گی جو اس وقت چل رہی ہیں اور باقی رابطے کی تمام تفصیلات بھی وہاں پر آپ پا سکتے ہیں، جہاں پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ اگر کوئی کورس میں رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں یا آپ اپنی صلاحیت سمجھتے ہیں کہ آپ پڑھا سکتے ہیں وہاں پہ، دونوں صورتوں میں، چونکہ یہ اصلاً تعلیم و تعلم کا ہی کام ہم کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ ضرور جو ہے وہ رابطہ کیجیے گا۔ اب میں اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، استاد گرامی پہنچ چکے ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ استاد گرامی کا والہانہ استقبال کریں اور میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور پھر باقاعدہ انہوں نے فارمیٹ تو آپ کو بتا دیا ہوگا کہ جب یہ کوشچن آنسر کا سلسلہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ یہ کوشچن آنسر پورے 2 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم نماز کا وقفہ کریں گے اور آخر میں پھر ہم جو ہے آٹوگراف یا تصویر وغیرہ کا ایک بریک لیں گے انشاءاللہ۔ تو میں آپ سب کی پرزور تالیوں میں اور والہانہ استقبال کے لیے گزارش کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا استاد مکرم تشریف لاتے ہیں، استاد مکرم جاوید احمد حامدی صاحب۔
اس وقت 3:45 ہو گئے ہیں. انشاءاللہ ہم 3:45 پہ کوشچن آنسر کا باقاعدہ سیشن شروع کرتے ہیں اور میں حسن الیاس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کی ابتدا کریں. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان من، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ہم آج یہاں پر جمع ہیں اور اللہ کے دین اور اللہ کی جو منشا ہے اس کے حوالے سے غامدی صاحب کے افکار سے مستفید ہونا چاہتے ہیں. ہم سبھی جانتے ہیں کہ غامدی صاحب گزشتہ کچھ ہفتوں سے علیل تھے اور ابھی ہی روبہ صحت ہوئے ہیں. میری آواز میں ایکو ہے جو واپس لوٹ رہی ہے، بولنے میں اس سے دشواری ہوگی. ہال میں نہیں. ہال میں نہیں، ٹھیک. طلباء کینیڈا کی جانب سے اور مسیساگا کے لوگوں کی جانب سے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا، جو ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے ہیں. اور بغیر کسی توقف کے میں انشاءاللہ سوالات کی طرف آتا ہوں. اور یہ میں ابتدا میں واضح کر دوں کہ جو سوالات ہم غامدی صاحب سے نہیں پوچھ سکیں گے وقت کی قلت کے باعث، ساؤنڈ میں مسئلہ ہے، وہ سوالات انشاءاللہ پروگرام کے بعد آپ غامدی صاحب کی ویب سائٹ پہ پوسٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو اس سے اس کا جواب انشاءاللہ مل جائے گا. ہم سب بہت شکریہ آپ کی آمد کا. سب سے پہلے تو بہت بڑی تعداد لوگوں کی متفکر تھی آپ کے حالیہ دل کے آپریشن کے حوالے سے. تو سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ کی صحت اس وقت کیسی ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں، پھر سوالات کا آغاز کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس طالب علم کی عزت افزائی کے لیے یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، زندگی نشیب و فرازی کا نام ہے، اس میں صحت بھی ہوتی ہے، بیماری بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے. اس کی عنایت سے اور اس کے کرم سے میں اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کرتا ہوں اور آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. سوالات کا آغاز کرتے ہیں. ہم سب سے پہلی بات جو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ مغربی ممالک خصوصاً کینیڈا میں، امریکہ میں جو لوگ امیگرینٹس کی صورت میں تشریف لاتے ہیں یہاں پر اور ان کے بچوں کی یہاں پر پیدائش ہوتی ہے، وہ یہاں کے تعلیمی نظام میں پڑھتے ہیں، یہاں کی تہذیب میں وہ روز بسر کرتے ہیں. تو والدین کی جانب سے سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ان ممالک میں بچے جن کے والدین مسلمان ہیں ان بچوں کو کیسے دینی تصورات، مذہبی آدرش اور جو اسلامی تہذیب ہے اس سے جوڑ کے رکھا جائے. بظاہر ایک کشمکش کا سما ہوتا ہے، والدین ان کو اسلامک اسکولز میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، سنڈے اسکولز میں بھیجتے ہیں، مساجد میں وہ جاتے ہیں، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ بچوں کا مذہب سے کوئی فکری تعلق نہیں پیدا ہو پاتا. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ وہ والدین جو اپنے بچوں کو دین پر، مذہب پر قائم رکھنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی آنے والی نسلوں میں اسلام ہی کا نام جو ہے وہ روشن ہو، تو ان کو ان ممالک کے اس ماحول میں بچوں کو مذہب سے جوڑے رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے 10 مرتبہ اس سوال کا جواب دیا ہے. جب پچھلی دفعہ یہاں آیا تھا تو اس وقت بھی بہت تفصیل سے میں نے اپنا نقطہ نظر اس معاملے میں پیش کیا تھا. پھر یو ایس کے دورے کے دوران میں بھی کم و بیش ہر شہر میں یہ سوال سامنے آیا. یہ اب صرف مغربی ممالک کا سوال نہیں ہے، یہ اب ان ملکوں کے بارے میں بھی بالکل صحیح سوال ہے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے. دنیا جس طرح کہ آپ جانتے ہیں ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو سیلاب آیا ہے
उसने हर चीज़ हर जगह पहुंचा दी है। मैं तो आपसे अर्ज करता हूं कि अब आप पंजाब के, सिंध के दूर दराज देहात में चले जाएं तो वहाँ पर भी वो सब अफकार, वो सब ख्यालात, वो सब तहजीबी रवायात पहुँच चुकी हैं जिनसे आपको यहाँ साबका पेश आता है। अगर कोई फ़र्क है तो सिर्फ ये है कि अभी हमारे माशरों में बहुत सी चीज़ों का इजहार नहीं होता, यानी वो आ चुकी होती हैं, वो फैल चुकी होती हैं, वो फ़िक्र और ख़्याल का हिस्सा बन चुकी होती है, लेकिन उनका माशरती दबाव की वजह से उस तरह इजहार नहीं होता। यहाँ के माशरे चूँकि आज़ादी की कदर पर कायम हुए हैं तो इसलिए यहाँ उसका बरमला इजहार भी हो जाता है। ये हर जगह का मसला है और ये इसलिए पैदा हुआ है कि अगर आपने दुनिया की तारीख को देखा है तो कमो बेश 1000 साल ऐसा गुजरा है जिसको विल्डूरा ने असरुल ईमान कहा है, यानी एज ऑफ फेथ। उसमें क्या हुआ था? उसमें यह हुआ कि एक तरफ रूमी सल्तनत ने मसीहियत को कबूल कर लिया, दूसरी जानिब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने एक बहुत बड़ा एम्पायर कायम कर दिया। ये दोनों एम्पायर या दोनों सल्तनतें क्योंकि मजहब की बुनियाद पर कायम हुई थी, इसलिए मजहब की गिरफ्त सोसाइटी पर सियासी सतह पर भी बहुत मजबूत थी। और जब कोई चीज़ सियासी तौर पर गलबा हासिल कर लेती है तो उसके लाजमी नतीजे के तौर पर वो तहजीब और माशरत को भी मुतासर करना शुरू कर देती है। ये दौर गुजर गया, अब हम एक दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। ना होली रोमन एम्पायर कायम रहा, ना मुसलमानों की वो सल्तनत कायम रही जिसको हम बनु उमैया की, बनु अब्बास की और उस्मानियों की और सफ़वियों की और मुगलों की सल्तनत के नाम से जानते हैं। ये तारीख का एक दौर था, गुजर गया। और वो जो कुरान मजीद ने कहा है कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ऐसे ही दुनिया के स्टेज पर कौमें आती हैं और चली जाती हैं। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इल्म के लिहाज से भी, फिक्र के लिहाज से भी और जो सोशल साइंसेस की, माशरती उलूम की डेवलपमेंट हुई है उसके लिहाज से भी बहुत से नए अफकार, नए ख्यालात वो पूरी दुनिया में इस वक्त फैल चुके हैं। और उनके पीछे जाहिर है कि एक पूरी तहजीब है और उस तहजीब के पास बड़ी गैर मामूली सियासी ताकत भी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इससे पहले 1000 साल तक कुछ दूसरे लोगों के हाथ में ये सियासी ताकत रही। ये पस मंज़र इसका तकाजा करता है कि अब हम अपने इस रवैये में तब्दीली पैदा करें कि हमें अपनी अगली नस्लों को मजहब को पहुंचाने का काम पुराने तबलीगी अंदाज में करना है। ये पुराना तबलीगी अंदाज अब नहीं चलेगा। आप बतदरीज देखेंगे कि एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी नस्ल उससे बेगाना होती चली जाएगी। ये अगर आप इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ करूं कि खाही ना खाही जैसे वो असरुल ईमान था, एज ऑफ फेथ थी, इसी तरह अब ये एज ऑफ रीजनिंग हो चुकी है। आपका बच्चा 10-12 साल की उम्र के बाद सवालात करना शुरू कर देता है, उसका जहन बेशुमार अफकार का आमाजगा बन जाता है। वो बहुत सी चीज़ों के बारे में अब उस तरह मुतमिन नहीं रहता जैसे आज से पिछली 2 नस्लों के बच्चे रहा करते थे। चुनांचे इसमें जो चीज़ें निहायत ज़रूरी है और जिनके बारे में अब हमारी पूरी कम्युनिटी को हर जगह इक़दाम करना चाहिए, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। पहली बुनियादी चीज़ ये है कि आप अपने बच्चों को जो चीज़ें मुंतकिल करना चाहते हैं, जिन अखलाकी अक़दार का पाबंद देखना चाहते हैं, जिन तहजीबी रवायात में रचा हुआ देखना चाहते हैं, अपने यहाँ खुद उसका नमूना बन के रहिए। बच्चे सबसे पहले अपने वालिदैन को देखते हैं और बच्चे सबसे पहले तज़ादात और कंट्रडिक्शंस को महसूस करते हैं। यानी वो जुबान से कहें ना कहें, लेकिन अगर किसी जगह इल्म में, अमल में, गुफ्तगू में, अक़दार में, तहजीबी रवायात में कंट्रडिक्शंस होंगी, तज़ादात होंगे, तो सबसे पहले बच्चा उसको महसूस कर लेता है।
یہ ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اب اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرے کہ وہ اگر اپنی تہذیب کی اور اپنی روایات کی اور اپنے مذہب کی اور اپنے کلچر کی کچھ چیزوں کو آگے منتقل کرنا چاہتا ہے تو پھر خود اس کا اپنا یقین اس پر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس کا بہترین نمونہ ہو، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، گھر میں بھی، باہر بھی، منڈی میں بھی، کاروبار میں بھی۔ جس درجے میں آپ اپنی زندگی میں ان اقدار کا نمونہ بنیں گے، اسی درجے میں آپ اپنے بچوں سے بھی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ شاید متوجہ ہو جائیں گے۔ تو پہلی بنیادی چیز جو میں نے ہمیشہ کہی ہے وہی اس سوال کے جواب میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے بچوں کے سوالات کے لیے تیار ہونا ہے۔ یعنی آپ ڈانٹ کر نہیں بٹھا سکتے، آپ گریز کا رویہ نہیں اختیار کر سکتے، آپ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس تمہیں یہ بات مان لینی ہے، یا اماں نے فرمائی ہے، یا ابا کے ہاں الہام ہوئی ہے۔ نہیں مانے گا کوئی۔ آپ کے بچوں نے سوالات کرنے، وہ اسکول میں جائیں گے، وہ مدرسے میں پڑھیں گے، وہ اساتذہ سے ملیں گے، وہ انفارمیشن حاصل کریں گے، علم کا جو علم نہ کہیے تو معلومات کا جو سیلاب ہے وہ اس میں بہہ کر آئیں گے اور آپ سے بہت سی باتیں پوچھیں گے۔ ان کے جواب میں استدلال کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ریزننگ کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی آپ اب فتوے کے انداز میں بات نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ ایک بڑا سا لفظ بول دیں گے یہ حرام ہے، یہ بول دیں گے یہ مندوب ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، تو یہ اس کے لیے گویا سر کے اوپر سے گزر جانے والی اصطلاحات اور ٹرمینالوجی ہوگی۔ وہ آپ سے یہ چاہے گا کہ آپ اسے بتائیں کہ جس چیز کو آپ روک رہے ہیں اس کی علمی، فکری، عقلی بنیادیں کیا ہیں، یعنی وہ کیا بیسز ہیں جن کی بنیاد پر آپ روک رہے ہیں، اور جس چیز کو اختیار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ کیوں اختیار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو ان سوالات کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ سارے والدین یکساں سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ تیار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں، سوال سننے کے لیے تیار ہوں، آگے سے رد عمل نہ ظاہر کریں، کسی چیز کو دبا دینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان کو اسی طرح گائیڈ کریں جیسے اگر وہ سائنس کے بارے میں، میتھمیٹکس کے بارے میں، جغرافیے کے بارے میں کوئی سوال کر لیں تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے علم میں نہیں ہوتا، آپ اس کا جواب نہیں جانتے، لیکن پھر آپ اپنے بچے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یعنی آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے سوال کو سن کر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، یعنی اسے انکریج کرتے ہوئے توجہ دلائیں کہ تمہیں اس کا جواب یہاں سے مل سکتا ہے، یہاں سے مل سکتا ہے، اچھا آؤ ہم تمہارے ساتھ مل کے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں یا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں یہ دوسری بات کہہ رہا ہوں، اس کا تعلق ایٹیٹیوڈ سے ہے، رویے سے ہے۔ یعنی رویہ ڈانٹ دینے کا، فتویٰ دینے کا، چپ کرا دینے کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ والدین کو اچھا رہنما بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے پھر عرض کیا ہے کہ سب والدین سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اعلیٰ ترین سطح کے اوپر ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ باقی جو مضامین بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے بارہا ان کا جواب دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے، لیکن وہ اس کا گلا نہیں جوڑتے، رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آپ کو رہنما بننا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارا مذہب ہے اب اس کی تعلیم کا بندوبست بھی بالکل مختلف طریقے سے ہونا چاہیے۔ وہ کینیڈا میں بھی، وہ یو ایس میں بھی، وہ انگلستان میں بھی، وہ یورپ کے ملکوں میں بھی، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ وہ مسلمان ملکوں میں بھی، یعنی جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس کا اندازہ نہ ہو، لیکن میں وہاں بھی بچوں سے ملتا ہوں، نوجوانوں سے ملتا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ اب آپ تبلیغی انداز میں مذہب کو نہیں پڑھا سکتے، چنانچہ مذہب کی تعلیم وہاں بطور علم ہونی چاہیے۔ میں نے یہاں پر بھی بہت سے جس کو آپ اسلامک سکولز کہتے ہیں ان کو دیکھا ہے، اور ان کے نصابات پڑھانے کے طریقے دیکھے ہیں۔
जो मजहबी इदारे यहाँ हैं उनमें जिस तरीके से गुफ्तगू की जाती है वो भी सुनी है। अभी तक हमारा वही पुराना तबलीगी अंदाज है, यानी या हम फतवा देते हैं या परसुएट करते हैं या इंजार करते हैं, हमारा अब तक वही अंदाज है। अब ये जरूरी है कि मजहब को बतौर इल्म पढ़ाया जाए, यानी जैसे आप समाजियात सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, जैसे आप साइंस पढ़ाते हैं, यानी यूं समझ लीजिए कि अकीदे और अकीदे को इख्तियार करने से डिटैच होकर बतौर इल्म बच्चों के सामने आना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। जब मैं ये कहता हूं कि इसको बतौर इल्म सामने आना चाहिए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप जो चीज़ भी मजहब की बताना चाहते हैं, मसलन उसके अकायद, उसके आमाल, उसकी इबादत, उसमें जिन चीज़ों को हलाल या हराम करार दिया गया है, जो चीज़ भी बताना चाहते हैं, आप ये बताइए कि वो चीज़ किस सोर्स से आप ले रहे हैं, माखज़ क्या है उसका, कहाँ से लिया आपने। उसके बाद ये बताइए कि वो चीज़ जहाँ से ली गई है क्या उसकी एक ही इंटरप्रिटेशन है, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, बगैर किसी तासुब के दलाइल के साथ सामने रख दीजिए और फिर ये बताइए कि ये जो हुक्म दिया गया है या हिदायत की गई है या किसी चीज को मानने के लिए कहा गया है, इसकी इल्मी और अकली बुनियादें क्या है। जाहिर है कि दोनों तरह के अफकार खारिज में मौजूद है। फलसफा बहुत से मराहिल से गुजर कर सकरात व फलातून के बाद अब पोस्ट मॉडर्निज्म में दाखिल हो चुका है और बड़ी हद तक अब साइंस की बिसाखियों के साथ आगे बढ़ता है। जो सूफियाना मज़ाहिब दुनिया में मौजूद है वो भी बड़ी हद तक अपनी प्रेजेंटेशन या पेशकश को जदीद कर चुके हैं। तो उसके पूरे तनाजुर में रख के आपको ये बताना है कि अंबिया के दीन में ये बात किस बुनियाद पर कही गई है, इसका इस्तदलाल और इसकी रीजनिंग क्या है और ये किस तरीके से समझी या मानी जाती है, इसके दुनियावी नताइज क्या है, इसके उखरवी नताइज क्या है। तो जब आप इस तरीके से मजहब को पढ़ाएंगे तो फिर वो इल्म के तौर पर उनके सामने आएगा, यानी पहले ही मरहले में किसी जहनी दबाव के बगैर के उनको मान लेना है और उनको कबूल कर लेना है और नहीं मानेंगे तो उसका ये नतीजा निकल आएगा या वो निकल आएगा, इससे बालातर होकर बतौर इल्म वो उसको समझेंगे। जब ये मरहला गुजर जाएगा तब आप तवक्को कर सकते हैं कि इस दौर में कौन कुरान मजीद के अल्फाज में दलील पर जीता है और कौन दलील की बुनियाद पर अपनी मौत का सामान करता है। उससे बचाने वाली तो अल्लाह ही की ज़ात है, हिदायत भी वही देता है, लेकिन तरीके में ये तब्दीलियां नागुज़ीर हैं। इसके बगैर आप आइंदा नस्लों को दीन से वाबस्ता रखने में कामयाब नहीं हो सकते। तो ये चंद मुख्तसर बातें हैं। ज़ाहिर है कि इस तरह की मजालिस में बहुत तफसील करना मुमकिन नहीं होता। आपने पूछा है तो मैंने दोहरा दी। A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. हमसे भी अगला सवाल है कि क्या वजह है कि आपके अफकार में और जो हमारे मुरवजा रिवायती उलमा हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग में एक फ़र्क नज़र आता है, तो वो क्या जौहरी फ़र्क है जो आपके अफकार और उलमा की आइडियोलॉजी में है? अगर कोई फ़र्क नहीं था तो मेरे जैसे एक जिम्मेदार पस मंज़र के आदमी को इस राह को इख्तियार करने की ज़रूरत ही क्या थी। जो कुछ मौजूद था वो लोग कहते रहते, आप मानते रहते। देखिए, इसमें चंद बुनियादी हक़ाइक़ को बहुत अच्छी तरह जान लीजिए। जिसको आप मजहब या इस्लाम कहते हैं,
یہ میرا، آپ کا، کسی عالم کا، کسی فقیہ کا بنایا ہوا یا کسی فلسفی یا حکیم کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا۔ اللہ نے یہ دین پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام ہی کو دے دیا تھا، اور ان کے بعد ہر پیغمبر یہی دین لے کر آیا ہے۔ چنانچہ قرآن نے کئی مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ پیغمبر ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو ہم نے نوح کو دیا تھا، جو ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا، اور سب کو ایک ہی نصیحت کی تھی، اس دین پر قائم رہو اور اس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ بڑے اصرار کے ساتھ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ یہ دین ہمیشہ سے اسلام ہی کے نام سے دیا گیا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے ٹو سرنڈر، آپ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیں، اس کا ہمیشہ یہی نام رہا ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے اگر کوئی الگ نام ہے تو وہ اس دین کے فرقوں کے نام ہے۔ یہودیت اسلام ہی کا ایک فرقہ ہے، مسیحیت اسلام ہی کا ایک فرقہ ہے، ایسے ہی جیسے محمد الرسول اللہ کے بعد بھی اب آپ بہت سے فرقے دیکھتے ہیں کہ پیدا ہو گئے ہیں، معاف کیجیے۔ یہ اللہ کا دین جیسے کہ میں نے عرض کیا پیغمبروں کے ذریعے سے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تاریخ بھی ایک جگہ کے اوپر بیان کر دی ہے، اور یہ بتایا ہے سورہ بقرہ میں کہ کان الناس امۃ واحدہ، ہم نے جب اس دین کی دعوت لوگوں کو دی تو ایک لمبے عرصے تک لوگ ٹھیک دین پر قائم رہے، ان میں کوئی اختلافات نہیں تھے۔ ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا ابتدا میں جس میں سیدنا آدم علیہ السلام نے جو دین کی روایت قائم کی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق وہ قائم رہی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس کے بعد اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے۔ اب اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا کیونکہ سوال اسی پر کیا گیا ہے۔ پھر اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پھر اللہ نے نبیوں کا ایک پے در پے سلسلہ جاری کر دیا۔ یعنی آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے، وقفہ آیا، اختلافات پیدا ہوئے، تو پھر پے در پے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کر دیا، یہاں تک کہ دوسری جگہ کہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجا۔ اور اس طرح ان رسولوں اور ان نبیوں نے آ کے کیا کیا؟ مبشرین و منذرین، انہوں نے لوگوں کو صحیح راستے کا انجام بتایا، بشارت دی، اور غلط راہ پر چلنے والوں کو خبردار کیا کہ وہ کس انجام کو سامنا کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، پھر ان پیغمبروں اور ان نبیوں کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کر دی۔ کیوں نازل کی؟ اس لیے نازل کی کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں یہ کتاب ان کا فیصلہ کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بتایا ہے کہ یہ معاملہ کیسے ہوا۔ اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس سلسلے کی آخری کتاب قرآن مجید۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو روایت آپ نے دین کی آگے منتقل کی ہے قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں، اس کو انسانوں نے منتقل بھی کیا ہے اور منتقل کرنے کے ساتھ سمجھنے کا کام بھی کیا ہے، اور یہ بڑی فطری چیز ہے۔ یعنی آپ سمجھیں گے کسی چیز کو، جب انسان سمجھے گا تو اس میں اختلافات ہو جاتے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں آپ محض دین کے اس پہلو کو دیکھیں
جس میں قانون کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے یا مسلمانوں کے لیے ایک ریاستی قانون بنانے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس میں بھی آپ یہ سنتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بھی ایک بڑے ماہر قانون تھے، امام شافعی بھی ایک بڑے ماہر قانون تھے، امام مالک بھی ایک بڑے ماہر قانون تھے، امام احمد بن حنبل بھی ایک بڑے ماہر قانون تھے، اور ایسے اور بھی دسیوں کی تعداد میں تھے. تو ظاہر ہے کہ ان میں بھی اختلافات ہوئے، اب بھی ہیں. یعنی اس وقت بھی اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو جہاں شوافع ہیں، احناف ہیں، آپ کو بہت سی چیزوں میں انٹرپریٹیشن کے، فہم کے، سمجھنے کے اختلافات وہاں بھی ملیں گے. دین کی جو بحثیت مجموعی یعنی پورے دین کی، یہ تو قانون کا حصہ ہے، پورے دین کی جو انٹرپریٹیشن ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو بہت واضح طور پر بعض شخصیات ملیں گی کہ جن کے بات کرنے، سمجھنے، دین کے مقصد کو متعین کرنے میں اسی نوعیت کے اختلافات، جیسے امام غزالی ہیں، جیسے شاہ ولی اللہ ہیں، جیسے ابن تیمیہ اور ابن قیم ہیں، جیسے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک باقاعدہ مدرسہ فکر پیدا کر دیا ہے دین کو سمجھنے میں. ان میں بھی اختلافات ہیں. بحثیت مجموعی یہ جو کچھ ہے پچھلے کوئی 1200-1300 سال کی علمی تاریخ میں، اس کو بھی اگر آپ جاننے کی کوشش کریں تو یہ اپنی ذات میں ایک انسانی کام ہے. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس میں دین کا بنیادی مقصد، دین کے بنیادی ارکان، دین کی بنیادی چیزیں وہ بالکل ٹھیک رہی ہیں، اس میں کوئی اختلافات بھی نہیں ہیں. لیکن بحثیت مجموعی دین کو دیکھنے کے معاملے میں ایک تعبیر یا ایک انٹرپریٹیشن یا ان کا فہم ہے جو پریویل کر گیا ہے. جب آپ ہمارے پرانے علماء کو سنتے ہیں تو وہ اصل میں اس ٹریڈیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یعنی جو 1000 یا 1200 سال میں دین کی انڈرسٹینڈنگ کی ٹریڈیشن قائم ہوئی ہے، تو اس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. دیانتداری کے ساتھ جو سمجھتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں. ٹریڈیشن میں کھڑے ہوئے لوگوں کے مقابل میں اگر کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جو اس ٹریڈیشن کو ریویو کرنے کا ارادہ کر لے تو اسے ٹھیک اسی انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے جس سے میں ہو رہا ہوں. جب کبھی بھی کوئی اختلاف آپ کے سامنے آئے تو پہلے اس کی نوعیت سمجھ لیجئے، یعنی میرا کام کیا ہے، کس نوعیت کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی دیوبندی یا بریلوی یا اہل حدیث یا حنبلی یا شافعی لوگوں میں سے ایک شخص ہوں جو پیدا ہو گیا ہوں. میں نے پورے مذہبی فکر، پھر عرض کر دوں مذہب نہیں، وہ تو اللہ کا ہے، پورے مذہبی فکر، ریلیجیس تھاٹ کی ریکنسٹرکشن کا کام کیا ہے. تو اس طرح کے کام میں آپ ظاہر ہے کہ جو پہلے سے موجود ٹریڈیشن ہے اسے چیلنج کر دیتے ہیں. اس کا رد عمل ہوا کرتا ہے. میرے اپنے اندازے کے مطابق میں جس رد عمل کی توقع کرتا تھا آج سے 50 سال پہلے جب میں نے اس کام کی ابتدا کی، اس سے بہت کم ہوا. تو اس لیے آپ بھی اس کے لیے تیار رہیے، اور اگر روایت ہی کو سمجھنا اور جاننا ہے تو بہت علماء ہیں، ان کے پاس جائیے، ان کی خدمت میں بیٹھیے، ان سے سیکھیے. وہ روایت کی فہم کو بیان کر رہے ہیں جو ٹریڈیشن قائم ہو گئی ہے. اور میری آپ بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی، میں بہرحال اس کو چیلنج کروں گا، اس کے دلائل کا جائزہ لوں گا، اور جانتے ہیں کہ کس اصول پر لوں گا؟ وہی جو میں نے قرآن کی آیت آپ کو سنائی ہے کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اللہ نے پیغمبروں کے ساتھ ایک کتاب نازل کی ہے، اس لیے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ اختلافات کا فیصلہ سنا دے. وہ فیصلہ میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس میں کبھی کبھی جن کے خلاف فیصلہ آتا ہے ان کو رنج ہو جاتا ہے، اور میں رنج سے خوگر ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. بہت شکریہ غامدی صاحب، بہت تفصیل سے آپ نے سوال کا جواب دیا. اگلا سوال ہے کہ نارتھ امریکہ میں پچھلے کچھ عرصے میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر، ڈپریشن، یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. تو آپ کی نظر میں، یہ کوئی والد ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ بطور والد کیا کیا جا سکتا ہے کہ بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو ہم برقرار رکھ سکیں؟
یہ مسئلہ صرف آپ نے نارتھ امریکہ تک کیوں محدود کر دیا؟ اگر امریکیوں سے کوئی دشمنی ہے تو کسی اور طریقے سے اس کا چلا چکا لیں. میں تو ساری دنیا میں دیکھتا ہوں کہ یہ مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے. اس کے بڑے متعین اسباب ہیں. ہم ایک بڑے تہذیبی بحران سے گزر رہے ہیں. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ نسلیں جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں آنکھ کھولی اور جہاں بھی آنکھ کھولی وہاں پر ایک پرانی تہذیب، اس کی روایات، ویسے گھرانے، ویسا خاندان، اس طرح کی پرانی بزرگ ہستیاں دیکھی، وہ دنیا اب آہستہ آہستہ پیچھے رہ رہی ہے اور ایک نئی دنیا وجود پذیر ہو رہی ہے. اس نئی دنیا کے بات کرنے کے انداز، ضیافت کے انداز، اٹھنے بیٹھنے کے انداز، معاملہ کرنے کے انداز، کیریئر طے کرنے کے انداز، شادی بیاہ کے انداز بالکل دوسرے ہو رہے ہیں. یہ ایک تہذیبی بحران ہے، یعنی یہ کلچرل کرائسس ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. دوسری جانب جو معاش سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جو انسان کا احاطہ کر لیتے ہیں، وہ کمانا کیا ہے اور کہاں تک کمانا ہے. اس کا سٹریس تو قدیم ترین زمانوں میں بھی رہا ہے، ایک مزدور پر بھی ہوتا ہے، لیکن شاید دور حاضر میں بہت انتہا پر چلا گیا. یعنی گرد و پیش کے تقاضے، ایک تہذیبی بحران ہے روایات کا، اقدار کا، ویلیوز کا، بدلتے ہوئے رجحانات کا، اور دوسرے معاشی دباؤ ہے جس میں ہر شخص کے لیے کیریئر ایک مسئلہ بن گیا ہے اور وہ اپنے گرد و پیش میں ایک دوڑ دیکھتا ہے. میں چونکہ اپنے ابتدائی زمانے میں بالکل جنگل کا دیہاتی ماحول دیکھا ہے، تو اندازہ ہے کہ وہاں زندگی کتنی آہستہ چلتی تھی، آہستہ رو ہوتی تھی. اب وہ کس طرح کے تقاضے کرتی ہے، ایک چھوٹے سے چھوٹے گھر سے بھی کیا تقاضے کرتی ہے، ایک بچے کی تعلیم کے معاملے میں والدین کو کس صورتحال سے دوچار کر دیتی ہے. تو یہ جو معاشی سٹریس ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک ذہنی دباؤ، بلکہ بعض اوقات شعور سے لاشعور میں اترے ہوئے دباؤ کی صورت اختیار کر لیتا. تو دوسری بڑی چیز یہ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارا موجودہ جو زمانہ ہے، یہ پہلے زمانے میں بھی لوگ خواب دیکھتے تھے، یہ بہت زیادہ دکھاتا ہے، سیاسی بھی، معاشرتی بھی، تہذیبی بھی، ہر طرح کے خواب دکھاتا ہے. تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ سارے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتے. ذرا سا آدمی آگے بڑھتا ہے تو خوابوں کے ٹوٹنے کی صورت میں بن جاتی ہے، ہاتھ میں گلاس آتا نہیں کہ کرچی کرچی ہو جاتا ہے. یہ صورتحال ہے. یہ تینوں چیزیں مل کر ہمارے ہاں بہت سے ذہنی معاملات کا باعث بن رہی ہیں. تو ان میں سے شاید کسی ایک چیز کو درست کرنے کی کنجی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یعنی یہ سوسائٹی ہے، یہ معاشرت ہے، دنیا یہاں پہنچ گئی ہے، اس نے یہ مسائل پیدا کر دیے ہیں. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی ابتدا میں جب تعلیم کا بندوبست کریں، یا اپنے ہاں کے جو دینی تعلیمی ادارے ہیں وہ مذہبی تعلیم دے رہے ہیں یا سیکولر تعلیم دے رہے ہیں، وہ ابتدا سے اس چیز کا لحاظ کر کے کہ بچے کس صورتحال سے دوچار ہو رہے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کریں. یعنی صرف یہی نہیں کہ میتھمیٹکس سکھا دینا ہے اور سائنس پڑھا دینی ہے اور مذہب ٹھوس دینا ہے، نہیں. پہلے انسانی شخصیت کی تحلیل کرنی ہے، اس کا انالیسس کرنا ہے، بتانا ہے انسان جانوروں سے کس پہلو سے ممتاز ہے، تاریخ کیا ہے جس میں تم کھڑے ہو، اس وقت کی دنیا کون سی ہے. اس کا ایک بہت اچھا انٹروڈکشن کرا کے حقیقت پسندانہ طریقے پر دنیا کو دیکھنے کی تربیت دینی چاہیے. ہم یہی کر سکتے ہیں، اور یہ اگر ہم والدین کی حیثیت سے بھی کریں اور ہمارا تعلیمی نظام، ہمارے اساتذہ بھی یہ کریں، بلکہ اس کو نصابات کا حصہ بنایا جائے، تو شاید جس سٹریس سے اور جس دباؤ سے ہم گزر رہے ہیں اس میں کچھ کمی آ سکے. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پہلے جو یہ سٹریس ہے ایک خاص عمر میں جا کر پیدا ہوتا تھا، لیکن اب یہ نوجوانوں میں بھی پیدا ہو رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ نوجوان بچیوں میں
ایک معاشرتی دباؤ ہے جلد از جلد شادی کرنے کا، یعنی ان کو مختلف جگہوں پر پیش کیا جاتا ہے، ان کے رشتوں کو طے کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اس سے وہ بچیاں ایک طریقے کی گلٹ میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور وہ پھر ڈپریشن کا باعث بنتا ہے. تو اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟